بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ نورانی قاعدے کا اسباق شروع ہو چکے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بسم اللہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے درست کرنا ہے، اس کے تعلق سے بات ہوئی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دی جائے گی، وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آج بات کرتے ہیں تختی نمبر 1۔ نورانی قاعدہ آپ دیکھیں تو وہ تختی نمبر وار سے لکھی گئی کتاب ہے۔ جہاں تختی نمبر بدلتا ہے وہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، ایک نئی بات شروع ہوتی ہے۔ تو تختی نمبر 1 میں مفردات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان حروف کو بیان کرنے سے پہلے بتا دیں ان حروف کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے مخرج، اس کا جاننا ضروری ہے، مخرج کس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے صفات، مخرج اور صفات دونوں ملا کر حروف کی تصحیح ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے اس حروف کو ہم کیا نام دیں، لقب، اس حروف کا لقب کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو بیان کیا جائے گا ایک ساتھ، اور جس ترتیب سے حروف لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے اس کے مخارج کو بیان کیا جائے گا، تفصیلی طریقے سے، اجمالاً نہیں کہ اس مخرج سے اتنے حروف نکلتے ہیں، فلاں مخرج سے اتنے حروف نکلتے ہیں، بلکہ جس ترتیب سے نورانی قاعدے کا الفاظ حروف لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے مخارج بیان کیے جائیں گے، تاکہ ہمیں تصحیح بھی کرنا ہے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے ہر حروف کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ تو بیان کرتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں مخرج سے۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کے لغوی معنی حروف کے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح میں مخرج کہتے ہیں وہ معین جگہ ہے جہاں سے حروف پیدا ہوتے ہیں، وہ معین جگہ جہاں سے حروف پیدا ہوتے ہیں۔ صفات کہتے ہیں اس کیفیت کو جو حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے وقت پیش آتی ہے، یہ ہے صفت۔ صفت کہتے ہیں اس کیفیت کو جو حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے وقت پیش آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں القاب۔ القاب کس کو کہتے ہیں؟ حروف کے تعارف کے لیے ان کے مخرج کی طرف منسوب کر کے کچھ نام تجویز کر لیے گئے ہیں۔ حروف کے تعارف کے لیے ان کے مخرج کی طرف منسوب کر کے کچھ نام تجویز کر لیے گئے ہیں جن سے حروف کی پہچان میں مدد ملتی ہے، اس کو القاب کہتے ہیں۔ ان سب کا جاننا بہت ضروری تھا۔ اب بات شروع کرتے ہیں الف سے۔ ان حروف کو ادا کرنے کے لیے یہ بات جان لیں کہ جس طرح یہ حروف لکھے جاتے ہیں بالکل اسی طرح ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ اگر الف لکھا گیا ہے الف لام فا سے تو اس کو اسی طرح ادا کرنا الف، یہ نہیں کہ الف کو کھینچ دے الف نہیں، الف لام فا کے ساتھ الف لکھا گیا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ با لکھا گیا ہے با اور الف کے ساتھ تو ہم کو ایک ہی الف کے ساتھ با کو پڑھنا ہے، الف با تا سا وغیرہ۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کا نام مفردات ہے۔ الگ الگ
حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یعنی جو الف با تا سا وغیرہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات۔ الف کا مخرج، الف کا مخرج کیا ہے؟ جوف۔ دوسری کتابوں میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے جوف دہن، منہ کا خالی حصہ، اس سے الف نکلتا ہے، لیکن ہم نے بتایا کہ ایک الگ طریقے سے، ایک الگ انداز سے تفصیل کے ساتھ ساری بات آ جائے۔ جوف ہے، خالی حصہ ہے، یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو الف کا مخرج جوف۔ اور جوف کہاں کہاں ہے؟ کتنے حصوں میں جوف ہے؟ تو حلق جان رہے، حلق کئی جگہ جوف آتا ہے، آپ دوسری کتاب میں دیکھیں گے الف کا مخرج جوف، اس سے فلاں فلاں حرف نکلتے ہیں، تو یہاں پر تفصیلاً بیان کیا جائے گا، ہر حرف کا مخرج الگ الگ، پھر اجمالاً بعد میں بیان کر دیا جائے گا۔ تو الف کا مخرج جوف، کس حصے کا جوف؟ اقصائے حلق، اقصائے حلق۔ اقصائے حلق کس کو کہتے ہیں؟ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اوپر والا، بیچ والا اور یہ نیچے والا۔ حلق کے نچلے حصے کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ پورا مخرج ہو گیا جوف اقصائے حلق، اقصائے حلق کا خالی والا حصہ، اقصائے حلق کا خالی حصہ، وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے الف۔ لیکن ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے جوف دہن، منہ کا خالی حصہ، لیکن اصل میں کیا ہے؟ جوف اقصائے حلق، اقصائے حلق کا خالی حصے سے جو الف ادا ہوتا ہے، یہ ہے الف کا مخرج۔ الف کس طرح پڑھنا ہے؟ الف الف الف، الف کھینچ کر بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ یہ تھا الف کا مخرج جوف اقصائے حلق۔ الف کی صفات، اس کے اندر، الف کے اندر صفت جہر اور صفت انفتاح پایا جاتا ہے۔ صفت بتا دیے ہم کہ صفت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے وقت پیش آتی ہے۔ تو اس کے اندر صفت جہر اور صفت انفتاح پایا جاتا ہے۔ صفت جہر کہتے کس کو ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز اتنی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز بھی بلند ہو، اس کو کہتے ہیں جہر۔ اور صفت انفتاح، انفتاح کس کو کہتے ہیں؟ انفتاح کہتے ہیں ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا درمیانے تالو سے جدا ہونا، زبان کا درمیانے تالو سے جدا ہونا، یعنی منہ کا اوپر والا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں تالو، تو اس کا درمیان کا حصے سے زبان کا الگ رہنا تاکہ وہ حروف باریک پڑھے جائیں، باریک ہو، تو یہ ہے صفت انفتاح۔ اب الف پڑھ کر دیکھیں، الف اس میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اب مخرج ہے جوف اقصائے حلق، اصطلاح کے ساتھ یاد کریں، جو اصطلاح بیان کیا جا رہا ہے اسی اصطلاح کے ساتھ یاد کریں، یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کا مطلب بتا دیا، جوف خالی حصہ، اقصائے حلق، حلق کا نچلا والا حصہ، تو حلق کے نچلے والے حصے کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے الف ادا ہوتا ہے، اور اس کے اندر صفت پائی گئی، صفت جہر اور صفت انفتاح۔ صفت جہر میں کیا ہے؟ آواز اتنی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز بھی بلند ہو، اور صفت انفتاح زبان کا درمیانے تالو سے جدا رہنا، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھ جائیں۔ اب القاب کیا ہے؟ القاب کس کو کہتے ہیں؟ القاب کہتے ہیں حروف کے تعارف کے لیے ان کے مخرج کی طرف منسوب کر کے کچھ نام تجویز کر لیے ہیں جس سے حرفوں کی پہچان میں مدد ملتی ہے،
ہر کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اسی طرح حروف کے بھی نام تجویز کر لیے گئے ہیں۔ تو الف ادا ہوتا ہے جوف سے، جس کو کہتے ہیں حروف جوفیہ، حروف جوفیہ، تو یہ اس کے القاب ہیں جوفیہ۔ یہ تھا الف کا مخرج۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے دوسرے حروف کا مخرج بیان نہیں کریں گے، بہت سارے زائد چیزیں بھی آئیں گی آج انشاءاللہ، کل سے 3-4 حروف کے مخارج بھی بیان کر دی جائیں گے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر حروف کی تصحیح کریں، انشاءاللہ بہت جلد حروف صحیح ہو جائیں گے اور صحیح ادا ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے اور قرآن پڑھنے میں آسانی محسوس ہو، لگے کہ ہاں ہم سے اسے سننے سے اس سے ہمارا قرآن کی تصحیح ہو جائے گی، ہم نورانی قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور شیئر اور کمنٹ بھی کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔